اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 7 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے اور معمول کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں مکمل یقین اور اعتماد ہے آپ لوگوں پر کہ آپ اپنی پوری مستعدی، پوری لگن، پوری محنت اور ذمہ داری کے ساتھ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے اور آج کے آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ عبارت خوانی کر کے سبق کے ترجمے، اس کے مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کی تفصیلات کو بغور سماعت کر کے پھر ان کی تکرار جاری رکھیں گے، اعادہ کرتے رہیں گے۔ آج سے پہلے آپ نے جو کچھ سبق پڑھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انسان کے بال، انسان یا ہڈیاں، کھر، دانت، یہ سب پاک ہیں۔ اب آج جو ایک مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ الگ نوعیت کا ہے، جو متعلق ہے انہی مسائل وضو اور طہارت سے متعلق ہے، کتاب الطہارت سے۔ فرماتے ہیں فصل بیر فیہا نجس او مات فیہا حیوان وان طفخا او تفسخا او مات آدمی او شاة او کلب ینزع کل مائہا ان امکن والا فقدر ما فیہا او کما قال۔ یہ کتاب الطہارت میں ایک فصل بیان کر رہے ہیں، فصل۔ سوال یہ ہے کہ ابھی انسان کے بال، پھر کھال کی دباغت کے مسائل چل رہے تھے، ہڈیوں کی بات چل رہی تھی، ہے نا، ان تمام چیزوں کا بیان چل رہا تھا، تو اسی تسلسل سے مصنف نے بیرون فیہا نجسن کیوں نہیں ڈائریکٹ فرمایا؟ انہوں نے بیرون فیہا نجسن کو، کنویں کے مسئلے کو فصلن کے ذریعے سے الگ بیان کرنے کا اہتمام کیوں فرمایا؟ سوال یہ ہے۔ فصلن فیہا، پہلے آپ ترجمہ سماعت کر لیں۔ یہ فصل ہے ایسے کنویں کا کہ فیہا نجسن، جس میں نجاست پڑ جائے، او ماتا فیہا حیوان، یا اس میں کوئی جانور مر جائے، او انتفخا، یا پھول جائے مر کر، او تفسخا، یا پھٹ جائے، او ماتا آدمی، یا آدمی مر جائے، او شاة، یا بکری اس میں مر جائے، او کلب، یا کتا مر جائے،
ینزہ کل مائہا، تو اس کے سارے پانی کو باہر نکالا جائے گا۔ ان امکن، اگر ہو سکے تو، ورنہ وإلا فقدر ما فیہا، بلکہ اتنی ہی مقدار میں پانی نکالا جائے گا اس کنویں سے جتنی مقدار اس کے اندر موجود ہے، اسی کو ناپ تول کر باہر نکالا جائے گا۔ اب سب سے پہلے سوال وہی ہوا جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ الگ سے فصلن کا باب متعین کر کے مصنف نے فصلن کا اہتمام کیوں فرمایا، جبکہ سلسلہ وار جب ہڈی، بال، کھر، کھال وغیرہ کے مسائل چل رہے تھے، طہارت کا بیان چل رہا تھا، تو طہارت کے بیان میں یہ پانی بھی ہے، کنویں کا پانی بھی ہے، تو بغیر کسی فصل کے ذکر کے انہوں نے ڈائریکٹ بیان کر دیا ہوتا۔ تو جواب اس کا بس سیدھا ہے، اور جواب یہ ہے کہ چونکہ کنویں کے مسائل ما سبق کے مسائل سے بالکل جدا ہیں۔ کنویں کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ مذکورہ مسائل سے الگ تھلگ ہیں، یوں کہیے ممتاز ہیں، اس لیے مصنف نے فصل کے اندر اس کا ذکر کیا، فصل کے اندر اس کا بیان فرمایا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مصنف نے فصل کہا ہے اور بیان کنویں کے مسائل کا فرمایا ہے فصل کے اندر، لیکن اس لفظ فصل کا یہاں پر کوئی اثر نہیں ہے، بس استحساناً ایسا فرما دیا ہے نا، فصلن، مستحسن ہے، یہ بہتر ہے، لیکن یہ فصل الگ باب قائم کرنے کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے فصلن کا کوئی اثر نہیں ہے اس اسلوب کے اندر۔ اسی لیے ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا بیرون، اب بتاتے ہیں کنواں، فیہا نجسن، جس میں نجاست پڑ جائے۔ تو اب نجسن، آخر یہ نجس بالفتح ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے جو نجسن کا استعمال فرمایا ہے، نجس بالفتح ہے یا نجس بالکسر ہے، یعنی اسے نجس پڑھا جائے یا نجس پڑھا جائے، یہ قابل اعتراض بات ہے، قابل غور بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کنویں میں اگر نجس پڑ جائے تو کہتے ہیں دونوں ہی چلے گا یہاں پر، یعنی نجس کہتے ہیں وہ چیز جس سے کوئی چیز ناپاک ہو جائے، عین نجاست کو، اور نجس کہتے ہیں اس چیز کو جو چیز کسی نجاست سے گندی ہو جائے، جیسے کپڑے پہ پیشاب لگ جائے تو کپڑا نجس ہے، اب پیشاب نجس ہے۔ تو جواب یہ دیا انہوں نے کہ یہاں پر نجس پڑھیں تو بھی چلے گا اور نجس پڑھیں تو بھی چلے گا۔ تو اب فصلن بیرن فیہا نجسن یا فیہا نجسن، یہ فصل ہے اس کنویں کے بارے میں جس میں نجاست ہو، خود نجاست عینی ہو یا نجس ہونے والی چیز کوئی اس کے اندر پڑ جائے، کنویں کے اندر، دونوں ہی مراد ہے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے نجاست خفیفہ اس کے اندر جائے چاہے نجاست مغلظہ اس کے اندر جائے۔ کنویں کے اندر چاہے نجاست مغلظہ جائے چاہے نجاست خفیفہ جائے، اس لیے کہ نجاست خفیفہ کا اثر کپڑوں پر ظاہر ہوتا ہے،
نجاست خفیفہ کا اثر کپڑوں پہ ظاہر ہوتا ہے نا. جیسے اگر کوئی بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے یا بکری کا پیشاب لگ جائے جس کا گوشت کھانا حلال ہے. تو اب کہتے ہیں کہ ایسے پیشاب کے گرنے کی وجہ سے پورے پانی کا نکالنا واجب ہو جاتا ہے کنویں سے، باوجود کہ بکری کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. اور اس بات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نجاست خفیفہ ہے یا مغلظہ ہے، تو دونوں مقدار قلیل میں ہے یا مقدار کثیر میں ہے. جب مقدار قلیل و کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مقدار قلیل سے بھی کنویں کا پانی نکالا جائے گا اور مقدار کثیر سے بھی کنویں کا پانی نکالنا واجب ہوگا، تو اب کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر پیشاب کا یا شراب کا یا خون کا ایک قطرہ بھی اگر اس کے اندر گر جائے گا تو ظاہر ہے کہ پورے پانی کا نکالنا واجب ہوگا. لیکن ہاں ایک بات کا یہاں پر خیال رہے، نجاست خفیفہ یا مغلظہ مقدار قلیل میں ہو یا کثیر میں ہو، اگر کنویں کے اندر پڑ جاتا ہے تو پورے پانی کا نکالنا واجب تو ہے. لیکن فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مقدار قلیل والے حکم میں تھوڑی سی وسعت یہ پیدا کرنی ضروری ہے کہ وہ مقدار قلیل جو ہے اس مقام، اس معیار، اس منزل کی نہ ہو جس منزل میں ہم اس کو معفو عنہ کی منزل میں لا کر حکم دیا کرتے ہیں کہ یہ معاف کی منزل میں ہے. یعنی وہ مقدار قلیل نہ ہو جو ضرورتاً کبھی معاف کر دیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، جیسے کہ اونٹ کی میگنی ہے، بکری کی میگنی ہے. ظاہر ہے کہ اونٹ کی میگنی ہو یا بکری کی میگنی ہو، یہ جب پانی میں پڑ جایا کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پانی کو فاسد نہیں کرتی ہے. کہا کیوں نہیں کرتی ہیں کہ کیونکہ یہ ایسے میدانوں کے ایسے کنویں وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص اہتمام، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اونٹوں کے وارد ہونے کی جگہ ہوتی ہے، بکریوں، بیلوں اور گھوڑے وغیرہ کے وارد ہونے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ان کے روکنے کا اہتمام نہیں ہوتا، لہذا وہ عام طور سے اس میں پڑ جایا کرتی ہیں. تو اس مقدار قلیل کو معفو عنہ کی منزل میں رکھا گیا ہے، لہذا اس پانی کو اور اس گڈھے سے سارے پانی کو نکالنا واجب نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا مقدار قلیل وہ ہے، مقدار قلیل جس کا جو معاف نہیں ہے وہ ہے جس کو دیکھنے والا بہت زیادہ محسوس کرے. وہ مقدار قلیل میں حکم ہے کہ پانی نکالنا پڑے گا. لیکن اگر دیکھنے والا مقدار قلیل میں زیادہ محسوس نہیں کر رہا ہے تو شرعاً اسے معاف کر دینا چاہیے. تو کل ملا کر یہاں پر فیہا بیرون فیہا نجسن، کوئی ایسا کنواں جس میں نجاست پڑ جائے ہے نا، تو کہتے ہیں وہ نجاست چاہے خفیفہ ہو چاہے ثقیلہ یعنی کہ مغلظہ ہو، دونوں ہی صورت میں کنویں کے اندر اس کا پانی نکالنا پڑے گا. اور یہ کہ اگر پڑ گیا ہے تو پھر وہ چاہے مقدار قلیل جس کو لوگ دیکھنے والے زائد سمجھیں یا مقدار کثیر جیسے خون ہے، پیشاب ہے، شراب ہے، یہ سب چیزیں پڑ جاتی ہیں تو اس کو پورا پانی نکالنا پڑے گا. اسی لیے نجس کو مطلق رکھا ہے انہوں نے، چاہے نجس پڑھو چاہے نجس پڑھو، ان نجس نہیں کہا خاص کر کے. اب اس کے بعد کی بحث آگے سبق میں انشاءاللہ. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں. آج کے دن
8 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے۔ دستور اور معمول کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقائع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے حسب روایت ہمیں آپ پر پورا یقین ہے کہ آپ تمام طلبہ اپنی مستعدی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، محنت و لگن کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی بغور کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آنے والے سبق کے ترجمے اور اس کے مطالب و تشریحات و ما لہو ما علیہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں گے۔ پھر ان کی تکرار اور ان کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے، غرض کہ جو بھی اہتمام تعلیم و تعلم ہو سکتا ہے آپ اسے جاری رکھیں گے کہ یہ آپ کا منصبی، اخلاقی اور اجتماعی فریضہ ہے۔ کل تک آپ نے سبق پڑھا تھا فصل بیر فیہا نجس تک پڑھا تھا آپ نے، کہ وہ کنواں جس میں کوئی نجاست پڑی ہو۔ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ فصل کیوں کہا، جبکہ یہ طہارت سے متعلق ہی باب ہے، لہذا بغیر فصل کے بیان کرنا چاہیے۔ اس کا جواب آپ کو دیا گیا۔ اس کے بعد پھر نجسن کو مطلق کیوں رکھا، نجس کو مطلق رکھ کر کے آپ کو بتایا گیا اشارہ کہ بھئی چاہے نجاست خفیفہ ہو کنویں کے اندر گر جائے یا نجاست مغلظہ گر جائے تو بھی نکالنا پڑے گا پورا پانی، چاہے مقدار قلیل میں گر جائے چاہے مقدار کثیر میں گر جائے تو بھی جناب والا اس میں سے پانی پورا نکالنا پڑے گا، تبھی پاک ہوگا۔ یہ تفصیل بتائی گئی۔ اب آج فرماتے ہیں او مات فیہا حیوان او وان تفخا او تفسخا او مات آدمی او شاۃ او کلب او کما قال۔ اب آج فرما رہے ہیں کہ او مات فیہا، یا اس میں کوئی مر جائے حیوان جانور، تو اب ماتا پر اعتراض واقع ہوتا ہے۔ ماتا پر اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ ماتا کا مطلب تو بظاہر مصنف کا یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی مراد اور ان کا مدعا یہ ہے کہ کوئی جانور کنویں کے اندر جا کر مرے۔ ماتا فیہا کہا ہے نا، تو اس میں جا کر مرے، یعنی کنویں کے اندر جا کر مرے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ او ماتا فیہا حیوان، اس میں کوئی جانور مرے، تو سوال یہ ہے کہ اس سے ایک صورت جو ہے نکل جا رہی ہے جس میں حالانکہ کنواں کو پاک کرنا ضروری ہے، مگر پھر بھی مصنف کے اس قول سے لگتا ہے کہ وہاں پر پاک کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی جامع معنی یہ عبارت نظر نہیں آ رہی ہے۔ مصنف نے فرمایا او ماتا فیہا، یا اس میں مرے جا کر، تو اس کا مطلب وہ ایک شکل بنتی ہے کہ فرض کیجئے کوئی جانور ایسا ہے جو کنویں میں جا کر نہیں مرا ہے بلکہ پہلے سے باہر مرا پڑا تھا اور وہ جا کر کنویں میں گر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کنواں پاک کرنا ضروری نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ماتا فیہا او ماتا فیہا، جب اس میں جا کر مرے تب جا کر کنویں کو پاک کرنا اور سارا پانی نکالنا واجب ہوگا، تو اس کا بھی دفاع ضروری ہے۔ یہ آبجیکشن اور یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اتفاقی قید ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے، مطلب جو فیہا کہا گیا ہے اس کے اندر مرے، یہ فیہا
یہ قید احترازی نہیں ہے، کوئی بچاؤ کی شکل نہیں ہے کہ صاحب اوپر مرے تو ناپاک نہ ہوگا اور اندر جا کر مرے تو پاک ہو جائے گا، ایسا نہیں کہا۔ کیسا ہے پھر؟ کہا یہ محض اور محض اتفاقی قید ہے، جو یوں ہی ایسے ہی استحساناً آ گیا ہے کہ اگر اس میں مرا ہوا کوئی جانور واقع ہو جائے یا وہ جا کر مر جائے تو یہ تو شکل ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ یہ قید فیہا کی قید احترازی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے، لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کنویں کے اندر جا کر مرے گا تبھی جا کر پورے پانی کو نکالنا واجب ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ باہر بھی مرا پڑا ہو اگر اب وہ گر جائے کنویں کے اندر تو بھی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ او ماتا میں ایک بات اور بھی جاننا ہے کہ اگر جانور زندہ نکل آیا، اگر باہر سے اگر جانور گرا اندر اور وہ زندہ نکل آیا اور اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی تھی، اور یہ نجاست جو لگی تھی تو اس کی منزل یہ تھی کہ وہ نجاست یقینی طور پر معلوم تھا لوگوں کو کہ اس جانور کے بدن پر نجاست لگی تھی۔ جب یہ علم یقینی کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ جو جانور زندہ گرا ہے اور زندہ ہی جانور نکل گیا ہے تو دو صورت سے خالی نہیں، یا تو اس جانور کے اوپر نجاست کا کوئی شائبہ نہیں تھا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، کنواں پاک ہے، لیکن اگر علم یقینی کے طور پر سبھی لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اس کے جسم پر نجاست ہے نا، نجاست لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ پورے کنویں کو پاک کرنا ضروری ہوگا، پانی نکالنا ضروری ہوگا، تو یہ دوسری شکل ہو گئی۔ اب ایک تیسری شق اور ایک تیسرا پہلو بھی اس میں سامنے آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ جانور ایسا تھا کہ جسم پر نجاست لگی ہے نہیں، بحث اس سے نہیں تھی، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ وہ جانور نجس العین تھا یا نہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ جانور نجس العین تھا، مثال کے طور پر خنزیر، تو کہتے ہیں اب ایسے جانور کے جسم پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس یہ کہ نجس العین ہونے کی بنیاد پر اب پورے پانی کو نکالنا واجب ہو جائے گا۔ یہ ایک ماتا سے ہمیں اس بات کا اشارہ مل جاتا ہے، او ماتا فیہا، یا مر جائے اس کے اندر کوئی ایسا جانور، چاہے وہ باہر سے مر کے کنویں میں گرا ہو تو بھی پورے پانی کا نکالنا واجب ہوگا، چاہے اندر جا کر مرا ہو تو بھی جناب والا پورے پانی کا نکالنا واجب ہوگا، یا کوئی زندہ جانور گرا ہے اور زندہ ہی نکلا ہے تو اب اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر نجاست علم یقینی کے طور پر لگی تھی یا نہیں لگی تھی۔ اگر لگی تھی تو ظاہر ہے کہ اس کنویں کے پورے پانی کو پاک کرنا ہوگا، اور نہیں لگی تھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جانور جو گرا ہے، نجاست اس کے اوپر لگی ہے یا نہیں، اب بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ وہ جانور کس قسم کا ہے، آیا وہ نجس العین تو نہیں ہے نا، نجس العین تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں اگر نجس العین ہے جیسے خنزیر ہے تو کہتے ہیں اب چاہے نجاست اس کے اوپر لگی ہو یا نہ لگی ہو، بہرحال کنویں کو پاک کرنا اور سارے پانی کو نکالنا واجب ہو جائے گا۔ اب یہ بات ہو گئی، کہتے ہیں بیرن فیہا نجس او مات فیہا حیوان، کنواں جس میں کوئی نجاست پڑ جائے تو بھی پانی نکالو، یا کوئی جانور اس میں مر جائے تو بھی پانی نکالو۔ اب اس کے بعد حیوان پر، حیوان کی بات جو آتی ہے تو حیوان سے مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حیوان سے مراد وہ جانور ہے جو جانور دم مسفوح والا، اب کوئی یہ کہے دم مسفوح والا ہو، یعنی
پانی کے اندر نہ تو پانی کے اندر پیدا ہوتا ہو اور نہ پانی کے اندر جیتا ہو، ہے نا؟ تو جانور کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دم مسفوح والا ہوتا ہے اور جو پانی کے اندر پیدا نہیں ہوتا بلکہ باہر پیدا ہوتا ہے، باہر ہی زندگی گزارتا ہے، اور کبھی کبھی باہر پیدا ہوتا ہے مگر پانی کے اندر زندگی گزارتا ہے نا؟ تو ایک تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں اگر کوئی جانور پانی ہی کے اندر پیدا ہوتا ہے اور پانی کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اس کے مرنے سے جناب والا، وہ حیوان کے مرنے سے وہاں کنواں ناپاک نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ ہاں، جو ایسا جانور ہو جو باہر پیدا ہوتا ہو اور باہر ہی زندگی بسر کرتا ہو، وہ جا کر مرتا ہے یا اس کے اندر گر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، تب جا کر اس کا پانی ناپاک ہوگا اور اس کنویں کو پاک کرنا، پانی کو نکالنا واجب ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا دموی ہونا چاہیے، کیونکہ غیر دموی جو ہے غیر دموی، اور دموی کا مطلب ہوا کیا؟ جس کا دم مسفوح جس کے اندر پایا جائے، مچھلی ہے، میڈک ہے، سانپ بچھو ہے، یہ سب جو ہے مرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر دم مسفوح نہیں ہوتا۔ دم مسفوح کا مطلب وہ بہنے والا خون جسے دم حرام کہا گیا ہے، اور دم مسفوح ہی حرام ہوتا ہے کیونکہ دم مسفوح نجس ہوتا ہے۔ مچھلی کے اندر دم مسفوح نہیں ہوتا، میڈک کے اندر دم مسفوح نہیں ہوتا، اس طرح سانپ وغیرہ کے اندر دم مسفوح نہیں ہوتا۔ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اب کوئی بطخ سے اعتراض کرے تو بطخ کے اندر دم مسفوح ہوتا ہے لیکن پیدا ہوتا ہے باہر، یہ اور بات ہے کہ جیتا ہے پانی کے اندر۔ لیکن میرا مطلب یہ ہے یہاں پر مصنف کا کہ یہاں مائی المولد نہ ہو، ایسا جانور مرے جو مائی المولد نہ ہو، یعنی پانی کے اندر پیدا ہونے والا اور پانی کے اندر جینے والا نہ ہو، تب جا کر وہ پانی کو فاسد کرے گا، ورنہ اگر مائی المولد نہ ہو، مائی المولد نہ ہو اور پانی میں پیدا ہونے والا نہ ہو بلکہ باہر رہنے والا ہو، تو پانی کو فاسد کر دے گا اور پانی اس کا خراب ہو جائے گا اور اس پانی کو نکالنا واجب ہو جائے گا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ بیرن فیہا نجس او ماتا فیہا حیوان، ان تمام الفاظ کے معنی و مراد اور مفاہیم کو آپ نے اچھی طرح مصنف علیہ الرحمہ کے مقصود و مراد کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ حیوان سے بھی سمجھ لیا ہوگا، فیہا سے بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا، ماتا سے بھی سمجھ لیا ہوگا، نجسن سے بھی سمجھ لیا ہوگا، اور فیہا کا مقصود بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہر وہ کنواں جس میں نجاست ہو یا کوئی جانور اس میں مر جائے، ہے نا، چاہے وہ جیسا بھی جانور ہو، وہ نجس ہے اور یا نجس العین ہے یا مرا ہوا ہے، تو ان تمام جانوروں کے گرنے پڑنے سے آپ کا کنواں ناپاک ہو جائے گا اور اسے سارے پانی کو سے پاک کرنا ضروری ہوگا۔ کتنا نکالیں گے پانی؟ کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہے تو سارا پانی نکالیے، ورنہ دوسری شکل کیا ہے وہ انشاءاللہ دوسرے سبق، آنے والے سبق میں ہم اس کا عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 9 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں معمول کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیشہ کی ہدایت کی طرح آج پھر مجھے آپ سے یہ ہدایت کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود ہوں اور
آنے والے سبق کی عبارت خوانی بغور کرتے رہیں اور اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کی تفصیلات کو بغور سماعت کریں، پھر ان کا ہدایت کے مطابق ان کی تکرار اور ان کا اعادہ بھی کرتے رہیں، تاکہ یہ تسلسل تعلیم و تعلم کا اور تعلیم و تعلم کی محنت و کاوش کا آپ کا سلسلہ بحسن و خوبی جاری رہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ پہلے والے سبق میں فصل بیرن فیہا نجس او مات فیہا حیوان تک آپ کو پڑھایا گیا۔ اس پر جتنے بھی اعتراضات اور جتنے بھی پہلو، جتنے بھی اختلافات کی باتیں تھیں وہ آپ کو بتائی گئیں کہ جو کنواں جس میں نجاست پڑ جائے یا اس میں کوئی جانور مر جائے تو ان کا پانی نکالنا کن حالتوں میں، کن صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے پورے پانی کا نکالنا۔ اب آج فرما رہے ہیں مصنف وانتفخ او تفسخ او مات آدمی او شاۃ او کلب ینزہ کل مائہ۔ اس کا مطلب مصنف یہ فرماتے ہیں کہ اور وہ جانور گرنے کے بعد پھول جائے، انتفخ پھول جائے، او تفسخ یا پھٹ جائے، او تفسخ یعنی پھٹ جائے، تو اس میں ایک اور شکل آ گئی، او ماتا آدمی یا آدمی مر جائے، او شاتن یا بکری مر جائے، او کلبن یا کتا مر جائے، ینزہ کل مائہ تو سارا پانی اس کا نکالا جائے گا۔ آپ نے دیکھا انہوں نے انتفخ فرمایا، ماتا فیہا حیوان کے بعد انتفخ فرمایا، اس میں حیوان گر جائے اور پھول جائے۔ تو پھول جانے کی بات انہوں نے کیوں کہی ہے؟ انتفاخ کسے کہتے ہیں؟ پھولنا کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نفخ کے ذریعہ، پھونک کے ذریعہ بڑا ہو جانا، یہ انتفاخ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیٹ پھول گیا، یعنی پیٹ بڑا ہو جاتا ہے جب اس میں گیس اور ریاح وغیرہ بن جاتا ہے۔ اور تفسخ کہتے ہیں، تفسخ بمعنی اجزائے اعضاء کا بکھر جانا، جسم کے اعضاء بکھر جاتے ہیں، یعنی پھول جانا یہ انتفاخ ہے، اور پھٹ کر بکھر جانا یہ تفسخ ہے۔ تو مصنف نے دو باتیں کہی ہیں کہ جانور کنویں میں گر جائے اور پھول جائے اور پھٹ جائے۔ تو ایک اعتراض یہ پڑتا ہے کہ پھولنے میں تو مان لیا کہ بھائی چلو بھائی گندا ہو گیا پانی، پھول گیا، بات سمجھ میں آ گئی، پانی پورا نکالنا پڑے گا۔ لیکن اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ پھر مصنف نے تفسخ کیوں فرمایا؟ کیونکہ تفسخ کی یہاں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ عبارت زائد لگتی ہے۔ مصنف کا یہ لفظ تفسخ کا تعبیری طور پر کہنا انتفخ کے بعد یہ زائد عبارت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب پہلے معلوم ہو چکا کہ پھولنے پر سارا پانی نکالنا واجب ہو جائے گا، کوئی جانور اس کنویں کے اندر گر جاتا ہے اور پھول جاتا ہے مر کر، تو جب پورا پانی نکالنا واجب ہو جائے گا تو پھر مزید یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ پھٹ جائے؟ کیونکہ پھولنے میں جب پورا پانی نکالنا واجب ہے تو پھٹنے میں اور جسم کے سارے اعضاء کے بکھرنے میں تو بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ پانی، سارے پانی کو باہر نکالنا واجب ہو جائے گا۔ تو تفسخ الگ سے کہنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی مصنف نے ایسا کیوں کہا، یہ اس پر بحث پیدا ہوتی ہے اور اس پر اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں
کہ سن لیجئے، گو کہ انتفخ کہنے کے بعد تفسخ کہنے کی مصنف کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انتفخ کہنے پھولنے کا حکم لگانے کے بعد پھٹ جانے کا حکم تو خود بخود بدرجہ اولا ثابت ہو گیا ہے۔ کہا جی ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن مصیبت یہاں پر یہ ہے کہ ذہن انسانی مختلف درجات کے ہوتے ہیں، مختلف معیار کے ہوتے ہیں۔ انسان کے افکار و خیالات ہمیشہ یکساں اور ایک طرح کے نہیں ہوتے، بلکہ منتشر الخیال ہوتے ہیں، مختلف الخیال ہوتے ہیں، اور مخاطبین کئی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو طلبہ کے لیے اور عوام الناس کے لیے بھی، عوام ہوں، خواص ہوں یا طلبہ ہوں، سب کے لیے مصنف نے انتفاخہ کے بعد پھر تفسخہ یہ فرمایا کیونکہ چونکہ ذہن انسانی مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، مختلف معیار کا ہوتا ہے، اور وہ کئی چیزیں دماغ میں پیدا کر لیتا ہے۔ تو مصنف کو گویا اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی مخاطب، چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہو یا طلبہ ہو، یہ نہ سمجھ لے انتفاخہ کے بعد کہ پھولنے میں جو ہے سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ تو اگر تفسخ نہیں کہتا تو عوام، خواص، طلبہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ پھولنے میں تو پورا پانی واجب ہے نکالنا، لیکن اگر پھٹ جائے تو صرف پانی ہی نکالنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کثیف مادے کنویں کے اندر ہیں ان سب کا نکالنا واجب ہو جائے گا، موٹے ہوں، اینٹ پتھر، ملبہ طلبہ جتنے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پھولنے میں خالی پانی نکالنا واجب ہو، اور پھٹنے کے بعد جو ہے اعضاء کے منتشر ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے اجزاء جو کنویں کے اندر ہیں ان کا بھی نکالنا واجب ہو۔ اس وہم و گمان کا ازالہ کرنا مقصود تھا، اور ذہن انسانی کو اس خطا سے بچانا تھا کہ جناب والا ایسا نہیں ہے، چاہے پھولے تو بھی، اور پھول کے پھٹ جائے، سارے اعضاء اس کے بکھر جائیں تو بھی جناب والا صرف اور صرف سارے پانی کا ہی نکالنا واجب ہوگا، کنویں کے سارے اجزاء کو، جتنے بھی اس میں اجزاء پڑے ہیں ان سب کو نکالنا واجب اور ضروری نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہم کا ازالہ جس کی خاطر مصنف نے انتفخہ فرمایا، اور اس کے بعد او تفسخہ بھی فرمایا کہ پھول جائے اور پھر پھٹ جائے۔ اور اب مصنف آگے فرماتے ہیں وَمَاتَ آدَمِيٌّ، یا آدمی مر جائے، ہے نا، یا بکری مر جائے، او شاتن، یا بکری مر جائے، او کلبن، یا کتا مر جائے۔ تو آدمی کہہ کر کیا اشارہ ہے؟ فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آدمی اور آدمی کے جسم کے مقابل اور مقدار میں جو بھی جانور گر جائے، ہے نا، یہ آدمی کہہ کر کے یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ آدمی کے جسامت اور قد و قامت کے مقابل جو بھی جانور گرے، جیسے بکری ہے، کتا ہے، یا اس طرح ہے، یہ سب جانور اگر گر جائیں کنویں کے اندر تو کہتے ہیں صاحب کہ سارا کا سارا پانی ینزع کل مائہا، تو سارا کا سارا پانی اس میں سے نکالا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تک تو حکم ہو گیا، لیکن کلو مائہا سے جو انہوں نے اشارہ کیا، یعنی کہ کون سا پانی، کہتے ہیں وہ پانی نکالا جائے، کل کا کل پانی جو اس میں گرتے وقت یا موت کے وقت کنویں کے اندر پایا گیا ہے، تو وہ سارا پانی نکالنا واجب ہو جائے گا۔ کہا نہیں کہ صاحب
او مات آدمی، یا آدمی مر جائے یا بکری مر جائے یا کتا مر جائے تو ینزع کل مائها، تو سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا. تو یہ اسی وقت کا پانی ہے جس وقت گرا ہے یا اس میں مرا ہے. لیکن اگر اس میں نجاست پڑ جائے، اگر اس میں نجاست پڑ جائے یعنی کنویں کے اندر نجاست پڑ جائے، گر جائے، تو چونکہ کنواں جو ہوتا ہے وہ حوض صغیر کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ نجاست گرنے کی وجہ سے بالکل ویسے ہی ناپاک ہو جائے گا اور اس کا پانی فاسد ہو جائے گا جیسے کہ عام کنویں ناپاک اور فاسد ہو جاتے ہیں. ہاں، اس صورت میں ناپاک نہیں ہوگا جب وہ دہ دردہ ہو. جب وہ دہ دردہ ہو تو ظاہر ہے مائع جاری کے حکم میں ہے وہ، لیکن کنواں جو ہوتا ہے وہ حوض صغیر کے حکم میں عام طور سے ہوتا ہے. تو اگر نجاست واقع ہو جاتی ہے تو کل پانی نکالنا واجب ہو جائے گا، ہے نا، پھولنے اور پھٹنے کی شکل میں. کیونکہ پھولنے اور پھٹنے کی شکل میں ظاہر ہے کہ صاحب اس کی رطوبتیں نکلتی ہیں پھولنے پھٹنے میں، اور وہ پانی کے اندر گھل مل جاتی ہیں. جتنی غلاظت نکلتی ہے پانی کے اندر ناپاک گھل مل جاتی ہیں، تو وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو آدمی وغیرہ کی شکل میں یہ ایک واقعہ بھی اس کا ہے کہ آدمی کے مرنے کی صورت میں جو ہے پانی نکالا گیا ہے، جیسے کہ زمزم کے ایک کنویں میں مکے کی سرزمین پر کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی موت ہو گئی تھی، ایک حبشی کی موت ہو گئی تھی اسی زمزم کے کنویں میں. تو حضرت ابن عباس نے حکم دیا تھا اور ابن زبیر نے حکم دیا تھا کہ پورے پانی کو نکالا جائے، ہے نا. تو یہ ہے حکم، پورے پانی کو نکالا گیا تھا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی کی بات لی جائے، جو دو آدمی ایسے ہوں جن کو پانی کے بارے میں پوری مہارت ہو کہ اس کنویں کے اندر کتنا پانی ہے. تو دونوں آدمی کی بات اور رائے مشورے سے جو وہ کہہ دے اتنا پانی باہر کر دے تو بھی کنواں پاک ہو جاتا ہے نا. لیکن ایک تیسرا قول بھی ہے. وہ تیسرا قول کیا ہے کہ مقدار متعین اس کی 300 سے 400 ڈول تک بھی بعض لوگوں نے کہا کہ نکال دیے جائے اگر تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا. لیکن فرماتے ہیں پہلے والا تو قول احوط ہے، لیکن دوسرا والا قول جو ہے یہ سماعی ہے، جس کا تعلق سیدھے سماعت سے ہے، نہ کہ یہ قیاسی کوئی دلیل ہے. لہذا اس کو نہیں مانا جائے گا بلکہ پورا پانی نکالا جائے گا، یا مہارت تامہ جس کو ہو اس مہارت کی بنیاد پر پانی کو پورا نکالنا واجب ہوگا. باقی آئندہ